اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 21ویں، برہنہ پا ننگے بدن چرواہوں کا بلند و بالا عمارتیں بنانا۔ وہ علامات قیامت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور وہ ظاہر بھی ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو برہنہ پا اور ننگے جسموں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، عالی شان عمارتیں بنانا اور گھروں کی زینت و آرائش کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں اور اس پر فخر و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سے ہے جب مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں فتوحات حاصل ہوئی، مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور لوگ دنیا جمع کرنے کی محفل میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کی علامات کے بارے میں مطالعہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی ملکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگے بدن فاقہ زادہ چرواہے اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند و بالا عمارتیں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جب تو برہنہ پا بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے تو سمجھے کہ یہ قیامت کے اثر اور علامات میں سے ہے۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھوکے ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب ہوں گے۔ مسلم شریف اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گھر بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں، خصوصاً جب اس میں تجارتی فوائد ہو اور یہ فخر و غرور اور تکبر کے لیے بھی نہ ہو۔ عمارتیں میں تطول، زیادتی دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو انہیں کئی مکانیں بنا کر بے تحاشا بلند کرنا اور دوسرا انہیں خوب سجانا، مضبوط کرنا، منقش کرنا، وسیع کرنا، ان میں کثرت سے مجالس اور ملقہ عمارتیں بنانا۔ یہ سب کچھ موجودہ زمانے میں امر واقع کے طور پر موجود ہے، جبکہ اموال کی کثرت ہو چکی ہے اور لوگوں پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ مقصود کلامی یہ ہے کہ صحراؤں کے بدو جو بکریاں چرانے والے تھے، صحرا کو چھوڑ دیں گے اور اونچی عمارتیں بنانے میں مبالغہ اور مقابلہ بازی کریں گے۔ گھروں، دکانوں اور پلازوں کی یہ سب تعمیر فخر و غرور اور تکبر کے لیے ہوگی۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی بلڈنگ دوسری تمام بلڈنگوں سے زیادہ بلند ہو۔ آج کے زمانے میں عربوں میں بھی اور غیر عربوں میں بھی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلے اور مبالغے کا رواج عام ہے، اور نہ صرف افراد بلکہ حکومتیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئیں، اور وہ بھی بلند و بالا پلازوں کی بنانے اور ان پر فخر و غرور کرنے میں ایک دوسرے سے سبقات لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو تمام فتنوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، ظالم حکمرانوں کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی جیسا بہتر سمجھے ویسے حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ صحت دے دیجیے اور ہدایت عطا فرمائیے۔ جنت کا راستہ آسان کر دیجیے، جہنم کے راستوں سے آڑ کر دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔